نماز استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں خیر اور بہلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی معاملہ ہے اس کے اندر ہم خیر کو طلب کریں اور بہلائی کو طلب کریں۔ ایسی 2 رکعت نماز اور مخصوص دعا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے کی بہلائی اور انجام کار کی بہتری کا سوال کیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے استخارہ۔ استخارہ کے لیے کون کون سی ایسے ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نماز استخارہ کا وقت ہے نا، یعنی کہ جب ہم نماز استخارہ کریں تو وہ رات کو کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد ہمیں سو جانا چاہیے، پھر خواب آئے گا، یا پھر ایسے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جب ہم استخارہ کریں تو اس کے بعد پھر ہم بات کسی سے نہ کریں، بس بات نہیں کرنی، کسی سے چپ چاپ کر کے سو جانا ہے تاکہ رات کو خواب آ جائے۔ تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، استخارہ کو کوئی وقت معین نہیں ہے۔ نماز استخارہ کی اہمیت اس بات سے اس حدیث مبارکہ سے ہمارے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی ہونا انسان کی خوشبختی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی نہ ہونا انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ استخارہ جو ہے فرض نماز کے علاوہ 2 رکعتیں ہم نے صرف نماز استخارہ کی ادا کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک؟ اس کے بعد پھر ہم نے دعا مانگنی ہوتی ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم حالت حیض میں ہیں یا نفاس والی عورتیں ہیں، وہ تو اوبیسلی 2 رکعت نماز تو ادا نہیں کر سکتی، لیکن وہ جو نماز استخارہ کی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے خیر اور بہلائی کو طلب کر سکتی ہیں۔ استخارہ کو کوئی وقت معین نہیں ہے، آپ کسی بھی ٹائم پہ استخارہ کر سکتے ہیں۔ طلوع آفتاب، غروب آفتاب، اور پھر جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں سے طلوع ہوتا ہے، کس وجہ سے اسی سے روکا گیا ہے۔ باقی ہر ٹائم پہ ہم استخارہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ سب سے پہلے آپ تکبیر تحریمہ کہیں، یعنی کہ اللہ اکبر کہیں، پھر اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں سے لے کے آپ سورۃ الفاتحہ تک پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک سورت ملائیں مکمل عاجزی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ رکوع کریں، پھر اس کے بعد واپس آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں قوما کی حالت میں، پھر اس کے بعد سجدہ کریں، دونوں سجدے کر کے واپس آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ 1 رکعت آپ کی کمپلیٹ ہوگی۔ دوسری رکعت بھی سیم اسی طریقے سے آپ پڑھیں، اور جب دونوں سجدے کر چکے ہیں اس کے بعد آپ بیٹھیں، تشہد پڑھیں، اور اس کے بعد آپ سلام پھیریں، مکمل یہ آپ کی نماز ہو گئی۔ جب ہم تشہد میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، درود پاک پڑھنے کے بعد، وہاں پہ بھی ہم اس دعا کو مانگ سکتے ہیں، یا پھر ہم بالکل سلام پھیرنے کے بعد اس کے بعد بیٹھ کے ہم وہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔